لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن انفسكم. اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف اور امام الانبیاء سید الاولین والآخرین امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام کے بعد یہ مہینہ جو ہمارے اوپر سایہ فگن ہے جس میں ہم داخل ہو چکے ہیں سن ہجری کا پہلا مہینہ ہے محرم الحرام جس کو شہر اللہ بھی کہا جاتا ہے. سن ہجری کی ابتدا عامر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد مسعود میں ہوئی اور پہلا مہینہ ارباب حل وقت کے مشورے سے جو قرار پایا یہی مہینہ ہے محرم الحرام کا. اللہ رب العزت نے جس دن زمین و آسمان کی تخلیق فرمائی تو لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے بھی متعین کر دیے جن میں سے 4 مہینے حرمت کے ہیں. اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہے. یہ کب؟ یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ نے فی کتاب اللہ کی کتاب میں یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا. تو اللہ تعالیٰ نے جس دن زمین و آسمان کی تخلیق فرمائی لوح محفوظ میں، جس کو فی کتاب اللہ سے تعبیر کیا گیا اس آیت میں، یہ 12 مہینے بھی اللہ نے متعین فرما دیے. اللہ فرماتے ہیں منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت کے ہیں. ذالک الدین القیم، یہ مضبوط دین ہے. فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو. ظلم، طغیان، سرکشی، معصیت، گناہ، اللہ اور رسول کی نافرمانی تو ہر دن اور مہینے میں حرام ہے، گناہ کا کام ہے. لیکن ان تمام چیزوں کی، تمام گناہوں کی، ظلم و تعدی کی، طغیان کی، سرکشی کی حرمت مزید ہو جاتی ہے ان 4 مہینوں میں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مضبوط دین ہے اور ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو. اللہ کے وسلم صحیح بخاری میں فرماتے ہیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ السنۃ 12 شہرا، یہ جو سال ہے یہ 12 مہینے کا ہے، جن میں سے 4 مہینے حرمت کے ہیں. ثلاثۃ متوالیات، 3 مہینے پے در پے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور 1 مہینہ رجب کا ہے جو جمادی الاخری اور شعبان کے بیچ میں آتا ہے. تو یہ 4 مہینے حرمت کے قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں. ان مہینوں میں گناہ سب سے زیادہ معیوب سمجھا جاتا ہے. کوئی بھی گناہ کا کام ہو، اپنے اوپر ظلم ہو، کسی پر ظلم ہو، آدمی کسی بھی گناہ میں لت پت ہو، یہاں تک کہ جنگ و جدال بھی عرب کے لوگ ان مہینوں کی حرمت کا کسی نہ کسی حد تک پاس و لحاظ رکھتے تھے.
یہ اور بات ہے کہ اگر لڑائی ناگزیر ہو جاتی، ضروری ہو جاتی، تو وہ نسی کر لیتے، تقدیم و تاخیر کر دیتے، آگے پیچھے مہینوں کر لیتے۔ قرآن نے اس کو زیادۃ فی الکفر کہا ہے، نسی کو۔ لیکن ان مہینوں کی حرمت کا ان کے ہاں بھی کسی نہ کسی حد تک پاس و لحاظ تھا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں یسألونک عن الشہر الحرام، یہ آپ سے شہر حرام کے بارے میں سوال کرتے ہیں، پوچھتے قتال فیہ، یعنی شہر حرام میں قتال کے تعلق سے سوال کرتے ہیں۔ قل قتال فیہ کبیر، آپ کہیے کہ حرمت والے مہینے میں قتال یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ لیکن کیا کیجئے گا، یہ مہینہ جس طرح حرمت کا ہے، ادب کا ہے، احترام کا ہے، تقدس کا ہے، اسی طرح سے اس کے ادب و احترام کی پامالی بھی زوروں پہ ہے بعض لوگوں کی طرف سے۔ وہ اپنے اوپر تو ظلم کرتے ہی ہیں، اس مہینے میں اپنے آپ کو وہ سزا تو دیتے ہی ہیں، اور ساتھ میں دیگر معصیت کا بھی ارتکاب کرتے ہیں۔ ان نفوس قدسیہ کو جو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، آپ کے صحابہ کرام تھے، ان پر سب و شتم کرتے ہیں۔ آئیے ذرا قرآن حدیث کی روشنی میں ہم دیکھیں کہ یہ جو نوحہ اور ماتم ہے، جو سینہ کوبی ہے، اپنے آپ کو سزا دینا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے شریعت میں، اس کا حکم کیا ہے شریعت میں۔ صحیح بخاری کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، اور اس سے پہلے آپ کیا فرماتے ہیں لیس منا، وہ ہم میں سے ہی نہیں ہے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کون؟ من لطم الخدود، جو گال کو پیٹے، گریبان چاک کرے اور جاہلیت جیسی پکار ہائے وائے مچائے، مصیبت کے وقت صبر کا دامن چھوڑ کر کے چیخے چلائے، گریہ و زاری کرے، جسے جاہلیت میں لوگ کرتے تھے، وہ حرکتیں کرے، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ گویا اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں سے برات کا اعلان کر دیا، اور ایک حدیث میں تو آپ صراحت کے ساتھ فرماتے ہیں کیا نا بری من الحالقۃ والسارقہ، یہ جو بہت سی عورتیں مصیبت کی گھڑی میں نوحہ ماتم کرتے ہوئے سروں کو مڈا لیتی ہیں، چیخ و پکار کرتی ہیں، آپ فرماتے ہیں میں ان سب سے بری ہوں۔ اور ایسوں کو کیا کیا جائے کہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تارکون کا لباس پہنایا جائے گا، کھجلی کا لباس پہنایا جائے گا، جس سے کھجلی مچے گی کل قیامت میں۔ تو یہ وعید شدید ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، جو کسی بھی مصیبت کی گھڑی میں واویلا مچاتے ہیں، چیخ و پکار مچاتے ہیں، سینہ کوبی کرتے ہیں، سل کے بال نوچتے ہیں اور اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ تو یہ ایک طرح کا ظلم ہوا کہ اپنے آپ پر کر رہے ہیں، جبکہ اپنے آپ پر ظلم کرنا یا کسی پر ظلم کرنا یا گناہ کرنا ہر حال میں منع ہے، حرام ہے، اور یہ حرمت کے مہینوں میں شدید ان کی حرمت ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو مصیبت دے کر کے بندوں کو آزماتے بھی ہیں نا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کیا فرمایا؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، البتہ ہم تم کو ضرور آئیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کچھ خوف دے کر کے، وَالْجُوعِ، بھوکا رکھ کر کے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، مالوں میں کمی کر کے، جان میں کمی کر کے، یعنی کسی کی جان عزیز کی لے کر کے، پھلوں میں کمی کر کے ہم تم کو ضرور آزمائیں گے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے، جو مصیبت کی گھڑی میں صبر کا دامن تھامے رہتے ہیں، صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، ان کو آپ خوشخبری سنا دیجئے۔ یہ وہ لوگ ہیں الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، تو یہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں
اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، ہم اللہ ہی کی طرف پلٹ کے جانے والے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی نوازشیں ہوتی ہیں، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یاب ہیں۔ تو جو صبر کرتے ہیں اس آیت کی روشنی میں اللہ کی رحمت کے مستحق بن جاتے ہیں۔ جو صبر کرتے ہیں ان کو سرٹیفکیٹ اللہ کی طرف سے ملتا ہے کہ ہدایت یاب ہیں۔ اچھا، جو صبر نہیں کرتے اس کا مطلب وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوتے ہیں، اور جو صبر نہیں کرتے مصیبت کی گھڑی میں اس کا مطلب کہ وہ ہدایت یاب نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک هم المہتدون۔ سورہ بقرہ کی آیت بتاتی ہے۔ اب یہ مہینہ جس کی آج غالباً 3 تاریخ ہے، 2 عظیم شہادتیں اس مہینے میں ہوئی ہیں۔ ایک عظیم شہادت مومن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا ذکر جمیل گزشتہ خطبے میں آیا۔ 26 ذو الحجہ کو حملہ کیا ابو لولو مجوسی نے، جہاں پر نہیں ہو سکے کچھ دن صاحب فراش رہ کر کے، اور پھر اس کے بعد یکم محرم حرام کو ان کی شہادت کا سانحہ پیش آیا۔ بعض لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں 26 ہے، کوئی کہتا 28 ہے۔ اس دن تو حملہ کیا تھا اس بدبخت لعین نے، ملعون نے۔ ظاہر ہے کہ کچھ دن حیات تھے، علاج بھی چل رہا تھا، اور پھر یکم محرم حرام کو شہادت ہوئی۔ دوسرا سانحہ جو عظیم سانحہ پیش آیا اس مہینے میں، وہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شہادت کا سانحہ ہے۔ وہ سانحہ بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، اگلا جمعہ آیا انشاءاللہ اور موقع رہا تو تاریخی حقائق کی روشنی میں انشاءاللہ بیان کیا جائے گا کہ جو کس طرح سے رت و یابس ملا کر کے شہادت حسین کو بڑا چڑھا کر کے لوگوں نے پیش کیا۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ کی شہادت مظلومانہ ہوئی تھی، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ان کی شہادت میں شریک تھے وہ ملعون ہیں، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ان کا مقام، ان کا مرتبہ ہمارے نزدیک بہت بڑا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان 2 لباسوں کے بارے میں جو ارشادات عالیہ آپ کی موجود ہے فرمایا ہے، ان کی وجہ سے کوئی ایسا مومن نہیں ہے جو اسے محبت نہ کرتا ہو، اور جو حسنین کریمین رضی اللہ عنہما سے محبت نہیں کرتا وہ اپنے ایمان کی خیر منائے۔ ہمارے ایمان کا حصہ ہے وہ بھی، تمام اہل بیت اطہار بھی، اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بھی، یہ سب ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ لیکن یہ جو حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کی ذات گرامی ہے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو اپنے سینے سے لگایا اور پھر دعا فرمائی کہ اللہم انی احبہما، ایک حقیقت بیان فرمائی، اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، فاحب بہما، تو اللہ تو بھی ان دونوں سے محبت فرما۔ یہ گزارش، یہ دعا اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ دعا ادا ہو رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے قبول نہیں کیا ہوگا، ظاہر ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، اللہ نے قبول فرمایا۔ اور اللہ بھی محبت کرتا حسنین کریمین سے، مومنوں کو بھی محبت کرنا چاہیے حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے۔ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، یہ تو جامع ترمذی مسند احمد کی روایت میں نے پیش کی ہے، امام البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ ایک اور روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احبہما فقد احبنی، جس نے حسنین کریمین سے محبت کی اس نے یقیناً مجھ سے محبت کی، ومن ابغضہما، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اپنے دل میں اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ یہ روایت بھی صحیح ہے، مسند احمد کی روایت ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، امام البانی نے اس کو حسن قرار دیا ہے۔ تو حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کا یہ مقام اور مرتبہ ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، اتنے میں یہ دونوں شہزادے لباس رسول سرخ لباس میں ملبوس گرتے پڑتے بار بار گر رہے آ رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ اپنا بند کیا، منبر سے اترے، ان کو گود میں اٹھایا اور پھر خطبہ ارشاد فرمایا اور یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی کہ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ بے شک تمہارے مال، تمہاری اولاد یہ کیا ہے؟ فتنہ ہے،
انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ آزمائش ہے کہ محبت تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے ان دونوں نواسوں سے، اور انہی دونوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے دونوں نواسے سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے، جیسے کہ شیخان کریمین عمر صدیق عمر فاروق رضی اللہ کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ جنت میں جو ادھیر عمر کے لوگ گئے ہوں گے ان کے یہ سردار ہوں گے دونوں۔ کتنی بڑی فضیلت حاصل ہے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے یہ الفاظ ادا ہو رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے دونوں نواسے یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابنی ھذا سید، میرا یہ نواسا سردار ہے، وَلَعَلَّ اللَّهَ يُصْلِحُ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِیمَتَیْنِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ، اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے دو عظیم مسلمانوں کے گروہ میں صلح کرا دے۔ صحیح بخاری کی حدیث کیا بتلاتی ہے کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے بشارت دی اور ارشاد فرمایا کہ اس کے ذریعے سے دو عظیم مسلمانوں کے گروہ میں صلح ہوگی۔ وہ دو عظیم مسلمانوں کے گروہ کون تھے؟ ظاہر ہے کہ گروہ ان میں سے ابن معاویہ رضی اللہ عنہ کا بھی تھا، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان تمام فضائل، تمام مناقب اور تمام محبتوں کے باوجود ان کی شہادت پہ ماتم و شیمن کرنا، گریہ و زاری کرنا، نوحہ کرنا، نہ یہ سنت رسول ہے، نہ یہ سنت صحابہ ہے، نہ یہ سنت حسنین کریمین ہے، بلکہ یہ لعنتی فعل ہے، اور یہ ایسا فعل ہے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی مذمت بیان فرمائی ہے اور برات کا اعلان فرمایا ہے کہ ایسے لوگوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ مجھ سے نہیں ہے۔ کون؟ من لطم الخدودہ وشق الجنوبہ ودعا بدعوى الجاہلیہ۔ تو میرے بھائی آپ دیکھیں ایک عظیم ظلم اس مہینے میں کیا ہوتا ہے، شہادت حسین کی آڑ میں ان نفوس قدسیہ کو گالی دی جاتی ہے، ان کو برا بھلا کہا جاتا ہے، ان پر سب کو شتم کیا جاتا ہے جو قرآن و حدیث کے پہلے مخاطب تھے، جن کے بارے میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ایک روایت میں خیر هذه الامہ، اس امت میں سب سے بہتر، فرماتے ہیں ابر القلوب، دل کے بڑے کیا ہے نیک، ابرہم قلوبا، تمام امت میں دل کے سب سے بڑے نیک، اعمقہم علما، علم میں سب سے گہرے صحابہ کرام، ان کا گہرا علم، اس لیے کہ ڈائریکٹ کے مخاطب تھے قرآن و حدیث کے، وَأَقَلُّهُمْ تَكَلُّفًا، بہت کم تکلف کرنے والے تھے صحابہ کرام، اختارہم اللہ لصحبت نبیہ اقامت دینہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کیا تھا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے، اپنے دین کو قائم کرنے کے لیے، فرمایا فَعْرِفْ لَهُمْ حَقَّهُمْ، تو ان کا حق پہچانو، ان کے حق کا اعتراف کرو، ان کے حق کو مانو، اس کو تسلیم کرو، اس کی معرفت رکھو، اس لیے کہ یہ صراط مستقیم پر تھے، قالوا علی الہدی المستقیم، سیدھی راہ پہ تھے، ہدایت کی راہ پہ تھے۔ یہ صحابہ کرام کا مقام ہے کہ اللہ رب العزت نے منتخب کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے ان نفوس قدسیہ کو۔ آپ اگر کسی یہودی سے پوچھیں اور یہ سوال کریں کہ اصحاب موسیٰ کیسے تھے، ان کا آج بھی یہی جواب ہوگا ہم میں سب سے بہتر تھے۔ عیسائیوں سے پوچھئے اصحاب عیسیٰ کیسے تھے، یہی جواب ملے گا ہم میں سب سے بہتر تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سب سے بہتر حواریِ موسیٰ تھے، موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب تھے۔ عیسائیوں میں سب سے بہتر یہی جواب ملے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اصحاب تھے۔ اور آج امت کے کچھ افراد سے اگر پوچھا جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کیسے تھے، کیف کانوا، وہ کیسے تھے،
کہیں گے سب سے برے تھے، نعوذ باللہ من ذالک. کیا کہیں گے؟ سب سے برے تھے، یعنی یہودیوں اور عیسائیوں سے گئے گزرے لوگ ہیں جو اصحاب محمد کو سب سے بدتر کہتے ہیں، سب سے برا کہتے ہیں. یہودی اصحاب موسیٰ کو سب سے بہتر کہنے والا، عیسائی اصحاب عیسیٰ کو سب سے بہتر کہنے والا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کے دعوے دار کچھ لوگ ایسے ہیں جو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بدتر کہنے والے ہیں، اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 3 یا 5 کے علاوہ نعوذ باللہ سب مرتد ہو گئے تھے. یہ 23 سالہ جو نبوی زندگی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرد و گرم سب کو برداشت کیا، تکلیفیں جھیلی، مسائل برداشت کیے، خون میں لت پت ہوئے، ہر طرح سے پریشانیاں برداشت کی، اصحاب رسول تیار کیے، اپنے ساتھی تیار کیے، اپنے ہمنوا، اپنے آبان و انصار تیار کیے، اور جیسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ بند ہوئی سب نعوذ باللہ مرتد ہو گئے. تو یہ اصحاب رسول پر چھیٹا کشی نہیں ہے، یہ اس رسول گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سراسر الزام ہے، بہتان تراشی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق رسالت کو ادا نہیں کیا. کہ 23 سال کوشش کر رہے ہیں، کاوش کر رہے ہیں، دوڑ بھاگ کر رہے ہیں، ایک ٹیم تیار کر رہے ہیں، اور جیسے آنکھ بند ہوئی ٹیم نے ساتھ چھوڑ دیا، مرتد ہو گئے لوگ، اسلام سے پھر گئے. اس سے بڑا پاگل پن اور کیا ہو سکتا ہے؟ ایک ادنا عقل رکھنے والا آدمی اس کو تسلیم نہیں کرے گا کہ ایک آدمی 23 سال کی مدت میں اپنے ساتھی تیار کرے. عام آدمی کے بارے میں، وہ تو رسول گرامی ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر نبوت بھی ختم، آپ پر رسالت بھی ختم، آپ پر اسلام کی تکمیل بھی ہوئی، مکمل ہو گیا دین اسلام. اور آج آپ کی سیرت طیبہ کو پڑھ پڑھ کر کتنے لوگ حلقہ بگوش اسلام ہو رہے ہیں. جگ ظاہر ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے ان پر کتنا بڑا بہتان ہے اور کتنا بڑا الزام ہے کہ گویا کہ انہوں نے قاعدے کی محنت نہیں کی تھی. حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں کیا فرمایا تھا؟ الا هل بلغتم، الا هل بلغتم، الا هل بلغتم، سنو، خبردار رہو، کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ کیا میں نے تم تک تبلیغ کر دی؟ 3 دفعہ سوال کیا. قالوا بلا، تمام صحابہ کرام نے فرمایا کیوں نہیں اللہ کے رسول؟ اور پھر آپ نے فرمایا اللہم اشہد، اللہم فاشہد، اے اللہ تو گواہ رہا، اے اللہ تو گواہ رہا. یہ ساری چیزیں ہوتے ہوئے بھی یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ صحابہ کرام نعوذ باللہ مرتد ہو گئے تھے، یہ اپنے آپ کو ایمان سے خارج کرنا ہے اور کچھ نہیں ہے. تو آپ ذرا دیکھیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو جو فضائل بیان کی ہیں آپ اکثر سنتے رہتے ہیں، اس جانب جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیح بخاری کی ہمیشہ پیش نظر رہنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، ان پر تبرہ بازی نہ کرو، ان کو گالیاں نہ دو. فوالذی نفسی بیدہ، تاکید ہے، یہاں قسم کھا رہے ہیں آپ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو انفق احدکم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ، تم میں کا کوئی شخص اگر احد پہاڑ کے برابر جو 7 کلومیٹر میں پھیلا ہوا ہے، 3 کلومیٹر کی چوڑائی اس کی ہے، سونا خرچ کرے تو ان کے 1 سیر آدھے سیر جو خرچ کرنے کے برابر بھی نہیں ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابو سعید خدری اور راوی حدیث ہیں. ایک اور حدیث دیکھیے، اہل بیت کی شہادت دیجیے. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حبر الامہ، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں دعا فرمائی تھی اللہم علم الکتاب وفقہ فی الدین، اے اللہ میرے اس چچا ذات بھائی کو قرآن کا علم عطا فرما اور دین میں اس کو سمجھ عطا فرما. کیا ہم یہ سوچ سکتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ایسی رائے گاہ ہوگی؟ اسی لیے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ امیر المفسرین کہا جاتا ہے. قرآن کے سب سے زیادہ سمجھنے والے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما. اور فقاہت کا عالم یہ ہے کہ ایک مرتبہ جو کہول تھے، ادھیڑ عمر کے صحابہ کرام تھے، کچھ بزرگ بھی تھے، ان میں سے بعد نے کہا حضرت عمر شورا میں حضرت عمر نے حضرت ابن عباس کو داخل کر لیا.
کوئی مشورہ لینا ہوتا، جہاں بوڑھے ہیں جوان ہیں وہاں یہ بھی حاضر ہیں. ایک مرتبہ کچھ 1.5 لوگوں نے صحابہ نے کہا امیر المومنین کیا بات ہے، آپ ہم لوگوں کی مجلس میں اس لڑکے کو بٹھا دیتے ہیں، عمر یہ کیا اس کی ہے؟ حضرت فاروق نے کہ اچھا بتاؤ. سورہ نصر کی تلاوت فرمائی. یہ جو سورہ ہے سورہ نصر، اذا جاءکم نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آ گئی، مکہ فتح ہو گیا اور آپ نے دیکھا کہ لوگ فوج در فوج دین اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے. اس سے کس جانب اشارہ ہے؟ صحابہ کرام نے کہا اس میں کیا ہے، اللہ رب العزت کیا ہے، خوشخبری دے رہے ہیں کہ اللہ کی مدد آ گئی، مکہ بھی فتح ہو گیا اور جو لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو آپ تسبیح کیجئے، اللہ کا شکر ادا کیجئے، تسبیح تحلیل کیجئے، اللہ کی تعریف کیجئے. فرمایا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے بیٹے تم کیا سمجھتے ہو؟ کہا اس میں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی جانب اشارہ ہے، آپ کی وفات کی جانب اشارہ ہے کہ آپ اپنا فرض منصبی ختم کر چکے ہیں، اب دنیا سے آپ کو جانا چاہیے. اور یہی یہ بات سمجھ لینی چاہیے سورہ نصر کی روشنی میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا تبلیغ دین میں، اللہ کی ایک ایک بات پہنچائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تبھی تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی مدد آ گئی، مکہ فتح ہو گیا، جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، یعنی اب آپ کی ذمہ داری ختم ہے. ہمارے بھی ہے نا جب بابا بوڑھے ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں بیٹے کہتے ہیں آپ لوگ مسلح پکڑیے، ہم لوگ تو گھر بار دیکھنے کے لیے ہیں ہی، اب اللہ اللہ کیجئے، تسبیح تحلیل کیجئے. عمر کے آخری پڑاؤ پہ آپ آ گئے ہیں، آپ کی ذمہ داری اب ختم ہو گئی، اب ہماری ذمہ داری آ گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عبد العباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ ان کی ذات گرامی ہے، اہل بیت اطہار میں سے ہیں، کوئی ہما شما کی طرح نہیں ہے. وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سبا صحابی، جو میرے صحابہ کو گالی دے، فعلیہ لعنت اللہ، تو اس پر اللہ کی لعنت، والملائکتی، اور فرشتوں کی لعنت، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں کی لعنت ہو. معجم کبیر میں امام طبرانی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے اور امام البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. حضرت عبد العباس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث بیان کرتے ہیں کہ جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہے، ان پر سب کو ستم کرے، تبرہ بازی کرے، اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام انسانوں کی لعنت. ذرا سوچئے، اللہ کی لعنت ہی کافی تھی، جس پر اللہ کی لعنت پڑ جائے اللہ کے رحم سے دور ہو جائے گا. لیکن تاکید در تاکید دیکھیے، فرشتوں کو کون گن سکا ہے، تمام فرشتوں کی لعنت. اور جب تک قیامت نہیں آئے گی کھربوں انسان ہو جائیں گے جیسے دنیا بسی ہے، سب کی لعنت. اتنا لعنتی فعل ہے صحابہ کرام کو برا برا کہنا. اس لیے یہ مہینہ ماتم و شیون کا مہینہ نہیں ہے، نوحہ کا مہینہ نہیں ہے، سیرہ کوبی کا مہینہ نہیں ہے، نہ یہ مہینہ سن ہجری کا بے شک پہلا مہینہ ہے. اس لیے بھی نہیں آتا ہے کہ اس میں دھمال مچایا جائے، اس میں خوب شور و شگت کیا جائے اور استقبال کیا جائے والہانہ. نہیں، ہر مہینہ کوئی نہ کوئی سبق لے کر کے آتا ہے. یہ مہینہ جس کو شہر اللہ کہا گیا، یہ اللہ کا مہینہ ہے، تو اس مہینے کی حرمت کا پاس و لحاظ رکھنا چاہیے. اس مہینے میں اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، آپ کا عمل کیا تھا؟ صحیح مسلم کی روایت دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیام یوم عاشورہ، 10 محرم کا جو روزہ ہے، احتسب علی اللہ، مجھے اللہ سے امید ہے، ان یکفر السنۃ التی قبلہ، کہ پچھلا جو 1 سال گزرا ہے اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے. یہ روزہ عاشورہ کا روزہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں روزہ رہتے تھے. یہ وہ دن ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی تھی. جب اما عائشہ فرماتی ہیں رمضان کا روزہ فرض نہیں تھا تو یہی روزہ فرض تھا، پھر بعد میں اس کی فرضیت ساقط ہو گئی. آپ مدینہ تشریف لائے، آپ یہودیوں کو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ روزہ رکھتے ہیں، پوچھا کیوں رکھتے ہو؟ کہا شکرانے کے طور پہ رکھتے ہیں. اور آج سبیلیں بڑھتی ہیں. آپ نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم فإنہ اخونا، ہم تو زیادہ حق رکھتے ہیں تمہارے مقابلے، موسیٰ علیہ السلام ہمارے بھائی تھے.
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 9 اور 10 کا روزہ رکھو. بعد میں آپ نے ارشاد فرمایا یہودیوں کی مخالفت کرو، خالف الیہود. تو 9 اور 10 ذی الحجہ یہ 2 روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور 2 روزہ رکھنا چاہیے. اگر کوئی 9 کو نہیں رکھ سکا ہے، حالانکہ روایت ضعیف ہے 11 والی، نہیں رکھ سکا ہے، اگر کوئی صرف عاشورہ کا روزہ رکھنا چاہتا ہے تو رکھے، اور نہیں تو 10 اور 11 کو رکھ لے. یہ فضیلت کا مہینہ ہے، ادب کا مہینہ ہے، احترام کا مہینہ ہے. جس طرح اس میں گناہوں کا وبال بڑھ جاتا ہے، اسی طرح اس میں نیکیوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے، نیک اعمال کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کم سے کم عاشورہ کا روزہ ہم رکھیں. نمازیں تو اور دنوں میں پڑھتے ہیں، اس میں پڑھیں گے. عاشورہ کا روزہ ہم رکھیں. اللہ رب العزت کا فضل و کرم آئے گا اور پچھلا جو گناہ صغیرہ ہیں اللہ ان کو معاف کر دے گا. لیکن بہت سے لوگ اس سے محروم ہو جاتے ہیں، اور وہ لوگ زیادہ ہی محروم ہوتے ہیں، بلکہ زیادہ کا پورا محروم ہو جاتا ہے جو سبیلے لگاتے ہیں. شہادت حسین کی آڑ میں موقع نہیں ہے، وہ کبھی سنیے گا سانحہ کربلا، اور یقیناً حقائق کی روشنی میں انشاءاللہ بیان کریں گے ایک جو چیزیں ہوئی ہیں. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے مدینے سے لے کر کے مکہ تک آنے تک، پھر کیسے کربلا پہنچے، کوفہ کیوں نہیں گئے، کیسے نہیں گئے، ان کے ساتھ کیا ہوا. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں تمام صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کی قربانیاں قبول فرمائے. مظلومانہ شہادت بے شک ان کی ہوئی. حضرت حسن کو زہر دیا گیا اور انہی کے ذریعے زہر دیا گیا. کہ بھی سنیے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے. بے شک اللہ تعالیٰ کی رضا ان کو مل گئی ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ اللہ نے دیا ہے، اور یہ سرٹیفکیٹ ایسا ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے کسی اور سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے. یہ رضی اللہ عنہ، اللہ خبر دے رہے اللہ راضی ہو گیا. اور علیہ السلام یہ دعا ہے کہ ان پر سلامتی ہو. تو علیہ السلام اور رضی اللہ عنہ، جن کو اللہ نے رضی اللہ عنہ کہا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، رضی اللہ عنہم کہا اللہ ان سب سے راضی ہو گیا، اس سے ان کا مقام بڑھتا ہے کہ علیہ السلام سے. ویسے تو روزانہ ہم کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اپنے بھائیوں سے. بے شک انبیاء علیہ السلام کا یہ لقب خاص ہے ان کے ساتھ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پہ قائم رکھے، جب تک اس دنیا میں زندہ ایمان کے حال میں زندہ رہیں، اور ہمارا خاتمہ ایمان کو. اللہ ہم تیرے عاجز و درمادہ بندے گنہگار سیاکار ہیں، لیکن میرے مولا تیرے دل سے وابستہ ہیں. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے دوستوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما. اللہ مجبوروں کو، بیماروں کو شفا عطا فرما. ہمارے وہ بھائی جو قرض دار ہیں اللہ کوئی آسان سی سبیل پیدا فرما دے، ان کا قرض دور ہو جائے. اللہ ہمارے مسلمان بھائی جو دنیا کی کسی خطے پریشان حال ہے اللہ کی پریشانیوں کو دور فرما. اللہ رب العزت ہم میں وہ لوگ جو تہی دست ہیں، نادار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مال و دولت عطا فرما. ہم میں جن کے والدین یا والدین سے جو کوئی ایک جو حیات سے اللہ توفیق عطا فرما ان کی خدمت کر کے تیرے رضا حاصل کرنے. ہم میں جن کے والدین یا والدین میں سے کوئی جن کو وفات ہو چکی ہے اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، ان کی لغزشوں کو معاف فرما دے. ہم میں جو مرد منع خواتین جن کی وفات ہو چکی ہے اللہ انہیں بھی جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اللہ تعالیٰ جب تک اس دنیا میں زندہ ہیں ہم ایمان کے حالت میں زندہ رہیں. اس وطن کی محبت ہمارے سینوں میں موجود رہے. یہ وطن ہمارا پیارا وطن ہے، اس وطن سے ہمیں فطری محبت ہے. اللہ ہمیں اپنے اس وطن میں امن و امان کی زندگی عطا فرما، ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہماری جان ہمارے مال کی حفاظت فرما. اللہ ہمیں ظالموں کو ظلم و ستم سے محفوظ فرما دے. اللہ ہم سب کو ظالموں کے ظلم و ستم سے محفوظ فرما دے. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہ یہ جان جو ہمارے سینوں میں دھڑکتی ہوئے دل میں موجود ہے، جب یہ نکلے تو ہم سب کے لبوں پہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ جاری ہو. آمین. تبارک اللہ.